اندازہ ہے انٹرنیٹ سے متعلق عوام کا غصہ سامنے آیا۔ سرکاری سطح پر انٹرنیٹ کو بند کیا گیا، نہ ہی سلو کیا گیا۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کچھ ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے وی پی این سے آپریٹ کیا۔ انٹرنیٹ پر دباؤ وی پی این کے استعمال کی وجہ بنا۔ حکومت نے کسی کی آواز دبانے کے لیے انٹرنیٹ بند نہیں کیا۔ کوشش ہے عوام کو انٹرنیٹ کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ پاکستان میں مزید 4 انٹرنیٹ کنیکشنز لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ترجیحات میں شعبہ آئی ٹی سرفہرست ہے۔ مشکلات کے باوجود 60 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ مختلف وزرائے اعظم نے اپنے لیے توشہ خانہ کے قوانین نرم کیے۔ توشہ خانہ کی خصوصی آڈٹ رپورٹ میں حیران کن انکشافات۔ خصوصی رپورٹ کے مطابق توشہ خانہ قوانین میں 6 مرتبہ نرمی کابینہ کی منظوری کے بغیر کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے فروری 2023 کو توشہ خانہ کا 2002 کے بعد کا ریکارڈ سامنے لانے کی منظوری دی۔ 2002 سے 2022 تک 22 کروڑ کی اشیاء فروخت کی گئی۔ کابینہ نے 1993 سے 2002 تک کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی منظوری بھی دی۔ 2016 میں 2 کمپنیز کو ٹھیکہ دیا جو نوازنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تحائف کی قیمت کے تعین اور تحائف فروخت کرنے میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ہیڈ کوارٹر میں اجلاس، فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز اور انسداد اسمگلنگ کی کارروائیوں کے بارے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے کہا فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤتھ فرنٹ لائن پر ہے۔ وہ بلوچستان میں امن کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے۔ بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر بھی حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مانسون بارشیں تباہی مچانے لگیں۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال۔ سکھر، لاڑکانہ، کندکوٹ، نواب شاہ، سہون، کشمور، کمبر، شہداد کوٹ میں بارش کا طویل سپیل۔ کئی گھنٹوں سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ گلیاں محلے پانی سے بھر گئے۔ مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سکھر میں صورتحال سب سے خراب۔ اب تک 180 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ نکاسی نہ ہونے سے ہر جگہ پانی ہی پانی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ عارضی بندرگاہوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ بادل برسنے کے باعث فیڈر سٹرپ۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ پریشان حال شہری بارشیں رکنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 23 زخمی۔ لاڑکانہ، کمبر اور کشمور میں چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ بلوچستان طاقتور موسمی سسٹم کے زیر اثر۔ غیر متوقع اور غیر معمولی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ بکھرا پانی ریلوے ٹریک بہا لے گیا۔ راستے منقطع، انفراسٹرکچر تباہ۔ سینکڑوں گاؤں اور دیہات زیر آب۔ باغات اور فصلوں کو بھی نقصان۔ سیلابی ریلے ہر چیز بہا لے گئے۔ قلعہ عبداللہ، پشین، زیادت، بولان، واشق، مستونگ، چمن میں بھی بھاری نقصان۔ کوہلو کا سبی اور کوئٹہ سے زمینی رابطہ تیسرے روز بھی معطل۔ کوئٹہ تفتان شاہراہ بھی بند۔ بلائی علاقوں سے آنے والے ریلوں پٹ فیڈر کینال میں پانی کی سطح بلند۔ کورالی ندی بھرنے کے باعث ملحقہ دیہات میں الرٹ جاری۔ چمن میں طوفانی بارشوں سے مختلف علاقوں میں کچے مکانات گر گئے۔ صحبت پور میں مسلسل بارش، پانی گھروں میں داخل۔ بختیار آباد میں نکاسی آب نہ ہونے سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ بارشوں کے پیش نظر کوئٹہ میں بھی رین ایمرجنسی الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں وقفے سے بارش جاری۔ طوفانی بارشوں سے کے پی کے بلائی علاقوں میں برساتی نالے ابل پڑے۔ بپھرا پانی تباہی مچاتا آگے بڑھنے لگا۔ بونیر میں 6 سالہ بچہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ وانا گومل زام روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند۔ ٹانک میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور ساؤتھ کی امدادی کارروائیاں۔ پھنسے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ادھر گجرانوالہ، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ سمیت پنجاب میں بھی بارشیں۔ رحیم یار خان میں بھی پانی سڑکوں اور انڈر پاسز میں موجود، شہریوں کو مشکلات۔ بہاولپور، سما سٹہ اور ٹبہ سلطان پور میں کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔
कोट अदू में भी कच्चे मकान की छत गिर गई। बहावलपुर में हेड राज का नहर खतरी बंगला में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब। दरियाओं में भी पानी की सतह मामूल से बुलंद, सैलाब का खतरा बरकरार। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेट्रोलियम सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे दिए। इजलास में पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत जारी। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। कमेटी में निजी शोबे के अरकान ने डाउन स्ट्रीम गैस सेक्टर से मुतल्लिक खदशात ज़ाहिर किए। पीटीआई में गिरोहबंदी नहीं, सूबाई वजीर शकील खान को करप्शन पर हटाया। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा है कि करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमनो अमान का कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, रुकावटें डालकर मजीद तलखी पैदा ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये कहता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। वो अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। दादू में गुर्बत के बायस 45 लड़कियों की रकम के इवज शादियां। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बच्चियों की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। ये भी बताया जाए कि क्या ब्याही गई लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों से थीं। अगर सैलाब मुतासरा खानदानों से थीं तो उनकी कितनी इमदाद की गई। कमेटी बनाकर गोठ में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट पेश करें। और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम लाहौर से रावलपिंडी पहुंच गई। 2 रोज प्रैक्टिस करेगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त को शुरू होगा। उधर कौमी सिलेक्टर्स का पहला टेस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का फैसला। अबरार अहमद और कामरान गुलाम को पहले टेस्ट मैच के मुमकिना स्क्वाड से रिलीज कर दिया। दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से दूसरा 4 रोजा मैच खेलेंगे।